سینٹ آف پاکستان میں یہ بل جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد اس بل کو ایک جوائنٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ جن چیزوں پہ اتفاق رائے ہوا ہے، ایک آئینی عدالت کے قیام کا اس پہ اتفاق رائے ہوا ہے۔ تجویز یہ کیا گیا ہے بل میں کہ جو ججز ٹرانسفر ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سپرد کی جائے۔ وفاقی کابینہ نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے باکو سے ویڈیو لنک پر اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں آئینی ترمیم کا بل آج سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ آئینی عدالت کے قیام پر اتفاق رائے ہوا۔ فیصلہ ہوا کہ ججز ٹرانسفر کا معاملہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سپرد کیا جائے۔ دونوں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان بھی اس عمل کا حصہ ہوں گے۔ ہر 3 سال بعد سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب بھی آئینی ضرورت ہے۔ ایک ہی بار پورے ملک سے سینیٹرز منتخب ہوں۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات رہنا چاہیے۔ تجاویز پارلیمان میں رکھیں گے۔ آئینی ترامیم 2/3 اکثریت سے منظور ہوں تو آئین کا حصہ بن جائیں گی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ابھی جن چیزوں پہ ہمارا اتفاق رائے ہے اور ہم ووٹ کرنے کو تیار ہیں، آپ وہی جو سبجیکٹس ہیں وہ لے کے آئیں پارلیمان میں تاکہ ہم سارے اتفاق رائے کے ساتھ یہ جو ضروری چیزیں ہیں انہیں ابھی کر لیں۔ بلاول بھٹو نے کچھ روز پہلے ٹویٹ کے ذریعے ساری چیزوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں بلاول نے کہا ابھی جن چیزوں پر ہمارا اتفاق ہے انہی کو پارلیمان میں لائیں تاکہ اتفاق رائے کے ساتھ ووٹ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے دیگر معاملات کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس وقت سیاسی استحکام اور رواداری سب سے اہم ضرورت ہے۔ وفاقی کابینہ سے 27ویں ترمیم کے مسودے کی منظوری۔ پی ٹی آئی سینیٹر بیرسٹر علی ظفر کی قیادت میں سینٹ میں اپوزیشن کا ہنگامی اجلاس۔ 27ویں ترمیم پیش کیے جانے پر اپوزیشن کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری، سینیٹر نور الحق قادری، سینیٹر فلک ناز چترالی اور دیگر کی شرکت۔ صوبے کے جو NFC ایوارڈ کے مطابق شہر ہے وہ بھر سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ اس کا تحفظ پاکستان پیپلز پارٹی کریں گے جب تک ہم اس پارلیمان میں ہیں، اور یا وہ کہیں اور سے 2/3 کا بندوبست کریں۔ آئین کے مطابق صوبوں کا حصہ بڑھ سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ صوبوں کے فنڈ کم کرنے کی ہر صورت مخالفت کریں گے، ورنہ حکومت کہیں اور سے 2/3 کا انتظام کر لے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں 3 نکات پر پی حمایت کرے گی۔ واضح کر چکے آرٹیکل 243 کی حمایت کریں گے۔ اصولی طور پر آئینی عدالتوں کے حق میں ہیں۔ اس تجویز پر حکومت کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ ججز کے ٹرانسفر سے متعلق اپنی تجویز تیار کی ہے۔ سمجھتے ہیں ججز کے ٹرانسفر سے متعلق جوڈیشل کمیشن کے پاس اختیار ہونا چاہیے۔ ٹرانسفر چیف جسٹس کی اجازت سے ہونے چاہیے۔ الیکشن کمیشن اور دوہری شہریت کے معاملے پر CEC میں اتفاق نہیں ہو سکا۔ پیپلز پارٹی نے 27ویں آئینی ترمیم کی کن شقوں پر اتفاق نہیں کیا۔ CEC اجلاس کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ذرائع کے مطابق PP آرٹیکل 107 کے شق 3A ختم کرنے پر متفق نہیں۔ NFC کے تحت صوبے کے شیئرز کم کرنے کی کسی شق سے اتفاق نہیں کیا گیا۔ صوبائی خود مختاری سے متعلق شیڈیول 2 اور 3 ریورس کرنے پر اتفاق نہیں کیا گیا۔ تعلیم اور آبادی کو وفاق کے ماتحت کرنے، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کی وفاق کی تجویز، آرٹیکل 213 میں ترمیم اور ایگزیکٹو مجسٹریٹس اختیارات بحالی سے متعلق ترمیم پر بھی اتفاق نہیں کیا گیا۔ آرٹیکل 63(1) اور C میں ترمیم سول سرونٹس کی دوہری شہریت رکھنے سے متعلق تھی۔ فیڈرل گورنمنٹ یہ چاہتی ہے فیڈریشن جو ہے اس کو وسائل کی تقسیم میں جو حصہ اس وقت اس کا ہے اس میں فیڈریشن جو ہے وہ اس کا چلنا یا چلانا ممکن ہے۔ اب اس کو کس طرح سے کرنا ہے NFC اسی میں کوئی تجویز ہوگی نا، وہ مختلف تجاویز ہے۔ وسائل کی تقسیم کی بات ہوگی تو ظاہر ہے NFC پر بھی بات ہوگی۔ وسائل کی تقسیم میں فیڈریشن کا چلنا یا چلانا ممکن نہیں، یہ سب کے سامنے ہے۔
NFC معاملے کو تبدیل کیے بغیر بھی ہمارے پاس ایک دو تجاویز ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا یہ تاثر دینا کہ 18ویں ترمیم ختم ہونے جا رہی ہے بالکل غلط ہے۔ تجاویز پی پی کے سامنے رکھیں گے، کوئی جگاڑ لگائیں گے، سب سے رابطے ہیں۔ PTI کو تو بانی نے اجازت ہی نہیں دی، ان کا ایک ہی موقف ہے، بات نہیں کریں گے۔ صوبوں کا جو حق ہے، آئین کہتا ہے اس حق میں اضافہ تو کیا جا سکتا ہے، کمی نہیں کی جا سکتی۔ صوبوں کے اگر حق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، جمعیت علماء اسلام بھرپور مخالفت کرے گی اس کی۔ مولانا فضل الرحمان کی آج کراچی میں صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات متوقع، کہتے ہیں صوبوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا تو بھرپور مخالفت کریں گے۔ 26ویں ترمیم سے نکالی گئی شکیں 27ویں میں بھی برداشت نہیں کریں گے۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم سے سیاست یا جمہوریت کو نقصان پہنچا تو مخالفت کریں گے۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے ہم نے صرف ایک نکاتی ایجنڈے پر حکومت کا ساتھ دیا تھا۔ وزیر اعظم نے آرٹیکل 140A کی تشریح کو 27ویں ترمیم میں شامل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ 18ویں ترمیم میں اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ کے پاس جا کر رک گئے۔ وفاق سے پیسہ صوبے کو جاتا ہے لیکن اضلاع کو نہیں ملتا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول مذاکرات میں ڈیڈ لاک، مشیر قومی سلامتی پاکستان واپس روانہ ہو گئے۔ پاکستانی وفد کے دیگر ارکان بھی وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مذاکرات کے اگلے دور کا اب کوئی امکان نہیں، لگتا ہے ہمارے ثالثوں کو بھی اب افغانستان سے کوئی امید نہیں۔ افغان سرزمین سے پاکستان پر حملہ ہوا تو ویسا ہی جواب دیں گے۔ افغان طالبان رجیم کی وجہ سے ہوا ہے، اس کا کوئی ریوائول ہوتا ہے نہیں ہوتا، اونلی ٹائم ول ٹیل۔ یہ جو بار بار نئی دلی کے کندھے پہ رکھ کے یہ اپنے معاملات کرتے ہیں تو کیا ان کو کیا آ رہا ہے، یہ ڈائریکٹ کیوں نہیں ہوتے؟ یہ بدنیتی ثابت ہوتی ہے نا اس چیز سے۔ افغان طالبان سے ڈیڈ لاک کیوں ہوا؟ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بتا دیا۔ باکو سے ایئر نیوز کے پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے بتایا ڈیڈ لاک افغان طالبان رجیم کی بدنیتی کی وجہ سے ہوا۔ افغان طالبان اپنے معاملات بھارت کے کندھے پر رکھ کر چلا رہے ہیں، ہمیشہ دہشت گردوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ دوست ملک قطر اور ترکی نیک نیتی اور خلوص سے کوشاں ہیں۔ ہم پرامن لوگ ہیں، چاہتے ہیں سیز فائر اور امن برقرار رہے۔ پاکستان ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان کی سیکیورٹی محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی باکو میں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، تعاون کو فروغ دینے پر گفتگو، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، روابط اور دفاع کے شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ شہباز شریف نے آذربائیجان کی حکومت اور عوام کو یوم فتح پر مبارکباد دی، کہا آذربائیجان کی فتح مقبوضہ کشمیر اور فلسطینی عوام کے لیے امید کی کرن ہے۔ وزیر اعظم نے آرمینیا سے تاریخی امن معاہدے پر آذربائیجان کے صدر کو سراہا۔ الہام علیوف نے جنوبی ایشیا میں علاقائی استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ آذربائیجان کے صدر نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جس دلیرانہ قیادت کا مظاہرہ کیا ہے اس نے پاکستان کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر ان کی صلاحیت کا لوہا منوایا ہے، اور اس قیادت کے نتیجے میں آج دنیا پاکستان کو ایک نئی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ مارکہ حق کی وجہ سے عالمی سطح پر پاکستان کی پوزیشن بدل چکی ہے۔ مارکہ حق سے قبل بھارت خطے کا تھانے دار بنا ہوا تھا۔ رات کو حملے کا جواب ہماری مسلح افواج نے بھرپور طریقے سے دیا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج نے بھارت کو شکست دی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا لندن میں اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب، کہا فلسطین اور کشمیر کے لوگوں سے ریاست کی اہمیت پوچھیں۔ 6 مئی سے قبل ایک سیاسی جماعت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف تھی۔ 10 مئی کو ثابت ہوا کہ فیلڈ مارشل جیسا دلیر کمانڈر پاکستان نے نہیں دیکھا۔ شہباز شریف نے اقتدار سنبھالتے ہی مشکل فیصلے لیے۔
امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کی جنوب اور وسط ایشیائی امور بیورو کے معاون سیکریٹری پال کپور سے ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات کو اقتصادی طور پر مضبوط بنانے اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ پال کپور نے کہا، ملاقات میں امریکہ پاکستان تعلقات میں پیش رفت کے طریقوں پر گفتگو ہوئی۔ ان امور پر بھی بات کی گئی کہ کس طرح دونوں ملکوں کو زیادہ خوشحال اور محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ون ڈے سیریز کا فیصلہ آباد میں فیصلہ ہوگا۔ قومی ٹیم میں 2 تبدیلیوں کا امکان، حسین طلعت اور نسیم شاہ کی جگہ ابرار احمد اور حارث رؤف کو کھلانے پر غور۔ مہمان ٹیم نے دوسرا ون ڈے 8 وکٹ سے جیت کر 3 میچ کی سیریز 1-1 سے برابر کی تھی۔ میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ پنجاب کے مختلف علاقے آج بھی فضائی آلودگی کی لپیٹ میں۔ فضائی معیار انتہائی مضر صحت۔ فیصل آباد میں پارٹیکولٹ میٹرز کی تعداد 364 اور لاہور میں 346 ریکارڈ کی گئی۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلنے اور ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت۔ ناران میں برف باری کے بعد وادی کا حسن دوبالا۔ پرکشش نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں نے فیملیز کے ہمراہ ناران کا رخ کر لیا۔ دن بھر برفیلے نظاروں کا مزہ اٹھانے کے بعد سیاحوں کی رات کو بون فائر کی محفلیں۔ سیاحتی سیزن کا دورانیہ بڑھنے سے مقامی کاروباری افراد بھی خوشی سے نہال۔ چار اکتوبر احتجاج کیس میں علیمہ خانم اور عظمیٰ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت کی جانب سے مسلسل عدم پیشی پر وارنٹ جاری کیے گئے۔ سماعت 22 نومبر تک ملتوی۔ علیمہ خانم اور عظمیٰ خان کے خلاف تھانہ کوہسار میں مقدمہ درج ہے۔ سرگودھا میں نون لیگی ایم این اے کی گاڑی کی ٹکر سے بچہ جاں بحق۔ پولیس نے ڈرائیور اور ارم حامد حمید کے بیٹے احمد کو حراست میں لے لیا۔ حادثے میں 4 افراد زخمی۔ عینی شاہدین کے مطابق جیل روڈ پر حادثات تیز رفتاری کی وجہ سے ہوا۔ نون لیگی ایم این اے کی کار نے 3 موٹر سائیکلوں کو ٹکر ماری۔ احمد حامد حمید کے خلاف تھانہ کینٹ میں مقدمہ درج۔ سرگودھا میں ترپاکر کے گاؤں ڈانو دھاندل کے قریب جنگل سے 3 لڑکوں کی لاشیں ملی۔ شناخت 22 سال کے دھانجی، 19 سال کے گوتم اور 15 سال کے جیرام کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے لاشوں کو ننگر پار کر کے اسپتال منتقل کر دیا۔ تحقیقات جاری۔ سندھ رینجرز کی کارروائی کراچی کے علاقوں میں منظور کالونی اور لکی سٹار میں کارروائی کی گئی۔ 2 ملزمان راشد محمود اوان اور حاجی بانو خان وسان گرفتار۔ ملزمان کا 900 کے قریب جعلی اسلحہ لائسنس بنانے کا اعتراف۔ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی انتظامی کمیٹی کے اجلاس کا دوسرا روز۔ WMO کے صدر سلمان اقبال کی قائدانہ صلاحیتوں اور عالمی سطح پر میمن برادری کے لیے بے مثال خدمات کا اعتراف۔ سلمان اقبال WMO کے پہلے پیٹرن ان چیف مقرر۔ سلمان اقبال کا اپنے دور صدارت کے آخری سال پہلے سے زیادہ محنت کا عزم۔ کہا WMO نے دنیا میں میمن کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا۔ WMO ایسا ادارہ ہو جس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوں۔ جون 2026 میں جب ہم جمع ہوں تو فخر کریں کہ ہم نے مل کر غیر معمولی کام کیا۔ سلمان اقبال کا عبدالرزاق یعقوب مرحوم کو خراج عقیدت۔ اجلاس میں دنیا بھر سے WMO کے چیپٹرز کے نمائندگان، بورڈ اراکین اور کمیٹی ممبران کی شرکت۔ 3 روزہ اجلاس کل تک جاری رہے گا۔ نیو یارک کے 9 منتخب میئر زہران ممدانی پیوٹو ریکو پہنچ گئے۔ جامع مسجد میں نماز ادا کی۔ بولے نیو یارک کی طرح پیوٹو ریکو بھی برائے فروخت نہیں۔ ترکی نے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔
وزیر دفاع، قومی سلامتی کے وزیر، فوجی سربراہ سمیت 37 اسرائیلی عہدیداروں کے نام بھی وارنٹ میں شامل۔ استنبول کی پروسیکیوٹر کا کہنا ہے اسرائیلی وزراء نے انسانیت کے خلاف جرائم کیے اور غزہ میں نسل کشی کے مرتکب ہوئے۔ سیونی فورسز کی غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ اسرائیلی آرمی چیف نے فوج کو غزہ میں تمام سرنگوں کو فوری طور پر تباہ کرنے کا حکم دے دیا۔ شجاعیہ میں ڈرون حملہ، بچہ زخمی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی تشدد پر کارروائیوں میں 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شکرگڑھ میں بابا گرو نانک کے 556ویں جنم دن کی تقریبات، دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کی آمد، یاتریوں کا بھارت سے کرتارپور راہداری کھولنے کا مطالبہ۔ ICC بورڈ میٹنگ کے بریک میں پاکستان اور بھارت کے درمیان مفاہمت کی کوششیں۔ دبئی میں جاری اجلاس میں چیئرمین PCB محسن نقوی نے شرکت کی۔ ذرائع نے بتایا مختلف ملکوں کے بورڈ ایشیا کپ کے معاملات اور ٹرافی کا مسئلہ بات چیت سے حل کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ بورڈز کا موقف ہے پاکستان اور بھارت انٹرنیشنل کرکٹ کے اہم ستون ہیں۔ دونوں ملکوں کے تعلقات کی بہتری کے لیے ممبر بورڈز کی مشاورت سے قرارداد پیش کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ جنوبی افریقہ کے بعد پاکستانی ٹیم سری لنکا سے ون ڈے اور T20 ٹرائی سیریز کھیلے گی۔ وائٹ بال سیریز کے لیے سری لنکن اسکواڈ پاکستان روانہ۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز منگل سے راولپنڈی میں شروع ہوگی۔ T20 ٹرائی سیریز 19 نومبر سے کھیلی جائے گی۔ تیسری ٹیم زمبابوے کی ہوگی۔ پاکستان نے ہانگ کانگ سکسز کی سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ کوارٹر فائنل میں جنوبی افریقہ کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ 103 رنز کا ہدف چوتھے اوور میں 1 وکٹ پر حاصل کر لیا۔ عبدالصمد کی شاندار نصف سنچری، 10 گیندوں پر 50 رنز بنائے۔ خواجہ نافع نے 13 گیندوں پر 36 رنز کی اننگز کھیلی۔ سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ مظفر گڑھ میں تھل جیپ ریلی کا تیسرا مرحلہ۔ اسٹاک کیٹیگری کے مقابلوں میں 48 مرد اور خاتون ریسرز امرین فراز شریک۔ کوالیفائنگ راؤنڈ کی پری پیڈ کیٹیگری میں فیصل شادی قیل، اسٹاک کیٹیگری میں حسن مقصی اور خواتین کی کیٹیگری میں سلمہ مروت بازی لے گئے۔ اور سادہ زبان، اچھوتا انداز، برجستگی کمال کی منفرد اسلوب کے حامل روایت شکن شاعر جان ایلیا کو دنیا سے گزرے 23 برس بیت گئے۔ ان کی بے خودی اور انتہائی منفرد لہجہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔